بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، ہم آپ میزان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ 23 مارچ یوم پاکستان منایا جائے گا اور یہ یوم پاکستان ہوگا 75واں، یعنی پون صدی ہو گیا پاکستان کو یوم پاکستان مناتے ہوئے۔ تو 75واں یوم پاکستان ہم کس طریقے سے منائیں گے؟ فوجی پریڈ ہوگی، ہم نے اس میں جدید ترین ہمارے جو ہیں ہتھیار اسلحہ اس کی نمائش تو ہونی ہے، لیکن جو اصل ہے وہ ہے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے OIC کے اور 57 ممالک کے، اور پلس سعودی عرب جو سب سے اہم ہے، سعودی عرب کے ولی عہد کراؤن پرنس محمد بن سلمان شریک ہوں گے جی، اور سعودی عرب کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی آئے گا۔ اور یہ یوم پاکستان جو ہے اس میں پاکستان دنیا بھر کو ایک میسیج دے گا اپنے دوست ممالک کے ذریعے، اور یہ اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے اور اتنا بڑا میسیج ہوگا دنیا بھر کو، اور خاص طور پہ دشمنوں کو جو یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان تنہا ہو گیا ہے، پاکستان تنہائی کا شکار ہے، پاکستان میں سیکورٹی کے مسائل ہیں، وہ سارے کا سارا جو نیریٹو ہے اس کو بہا دیا جائے گا پانی میں۔ اور 22 مارچ کو OIC وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہوگی اور یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا 2 دن پہلے ہی مہمانوں کی آمد کا، اور 23 مارچ کو جب یوم پاکستان ہوگی تو اس میں 57 ممالک کے وزرائے خارجہ، اور اب ایک نئی تازہ خبر کے ساتھ وہ ہے کہ محمد بن سلمان کراؤن پرنس آئیں گے۔ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے، دونوں ملکوں کے سفارت خانے متحرک ہیں، اسلام آباد میں سعودی عرب کا اور ریاض میں پاکستان کا سفارت خانہ متحرک ہے، وہ وزرائے خارجہ آپس میں اس پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ صرف دورہ نہیں ہوگا بلکہ اس وزٹ میں اہم ترین معاہدے بھی کیے جائیں گے۔ تو جو ایک درمیان میں ایک سرد مہری آئی تھی وہ ہو گئی ہے جی ختم۔ سعودی عرب اور پاکستان ایک بار پھر، اور نہ صرف سعودی عرب اور پاکستان بلکہ اسلامی ممالک اور پاکستان ایک بار پھر جی آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ یہ وزٹ کامیاب ہو پاکستان کے لیے بھی۔ اور اب مزید کچھ خبریں وہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں۔ انکشافات کیے ہیں اسد عمر صاحب نے، جو کہ وفاقی وزیر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی سینئر رہنما ہیں اور سینئر وزیر کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ کس کا تھا۔ یہ ذرا بڑا ہی دلچسپ اور سنسنی خیز بات کی ہے انہوں نے، اس کا ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، کیونکہ اس وقت یہ بتا دوں کہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں بیک گراؤنڈ میں، اور اچانک تیزی آئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کرونا ہو گیا اور حمزہ شہباز بھی عدالت کو مطلوب ہیں اور عبوری ضمانت پہ رہا ہیں۔ منی لانڈرنگ کا کیس جو ہے وہ بڑا دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور اس بات کا بہت زیادہ خطرہ ہے کہ شہباز شریف صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں، اور اس لیے ایک ٹی وی چینل پہ ایک اینکر ہیں، انہوں نے ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا، خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب کو کرونا ہو جائے۔ ان کے پاس انفارمیشن تھی یا کیا تھا یہ تو اب ہم نہیں جانتے، وہ اپنی خبر کو خود ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ چڑیا ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے پاس ہے۔ اور یہی ہوا کہ اگلے دن ہی یہ کام ہو گیا اور شہباز شریف صاحب کو کرونا پازیٹیو ہو گیا۔ وہ اب 14 دن 2-3 ہفتے جو ہیں وہ رہیں گے کوارنٹین، اور اس دوران عدالت میں پیشی بھی ہوئی، اور ظاہر ہے کرونا کی وجہ سے ایک بہت ہی معاملہ ہوا۔ تو ایک تو میں یہ بتا دوں کہ اسی حوالے سے گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ ایسے حوالات اور ایسی جیلیں بنا دی جائیں، کیونکہ یہ جو VVIP لوگ ہیں آنے والے دنوں میں بھی یہ کرونا کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں گے، کرونا کی بیماری کو، کہ اگر کرونا پازیٹیو آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا۔ جبکہ اس وقت ہماری جیلوں میں ہزاروں قیدی ہیں جو کہ عام شہری ہیں بیچارے، کوئی معمولی جرم کیا ہوا، کسی نے بڑا جرم کیا ہوا، لیکن میجورٹی جو ہے وہ معمولی جرائم میں ملوث ہے۔ وہاں پہ اس طرح کی کوئی کوارنٹین نہیں ہے کہ جناب کوارنٹین ہو گیا تو یہ ہو گیا، اور ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا۔ اگلی بات یہ ہے، اور ٹیسٹ بھی اگر نزلہ زکام ہو جائے، بہت زیادہ طبیعت خراب ہو تو ٹیسٹ کی نوبت آتی ہے۔ تو خیر یہ چونکہ ہمارے ایلیٹس ہیں، زعما ہیں،
اور بڑے لوگ ہیں، بڑے تگڑے لوگ ہیں، تو سسٹم کو یہ ہائی جیک بھی کر لیتے ہیں. تو خیر ان کا یہ چل رہا ہے. نواز شریف صاحب کی صحت کے بارے میں باقاعدہ طور پہ میڈیکل بورڈ بنایا گیا. ان کو وطن واپس لانے کے لیے ان کو UK گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ رابطے میں ایک معاہدہ کرنے جا رہی ہے، اور معاہدہ کرنے کے لیے مجرمان کی حوالگی کا معاہدہ وہ تقریباً کہتے ہیں جی قریب پہنچ گیا ہے، اور اس میں کچھ چیزیں اور ہیں دیکھنے والی، وہ دیکھ لی جائیں تو اس کے بعد معاہدہ ہو جائے گا. اور اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر نواز شریف سمیت جتنے بھی وہاں پہ مطلوب مجرمان ہیں وہ آ سکتے ہیں پاکستان، جیسے پاکستان کبھی کبھار دے بھی دیتا ہے اگر برطانیہ مانگے تو. پچھلے دنوں بھی ایک پاکستانی کو ان کے حوالے کیا ہے. تو یہ چیزیں ساری چل رہی ہیں، اور میڈیکل بورڈ بن چکا ہے. میڈیکل بورڈ جو ابتدائی طور پہ میڈیکل بورڈ نے رپورٹ دی، اس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کی طرف سے جو کچھ پچھلے 2 سالوں میں آیا لندن سے میڈیکل رپورٹس کی صورت میں، تو میڈیکل بورڈ نے کہا جی وہ میڈیکل رپورٹس نہیں ہیں، وہ خط و کتابت ہے ڈاکٹر لارنس کی، ڈاکٹر جو ان کے ہیں لاہور میں، ان کے درمیان، وہ 2 ڈاکٹروں کے درمیان پرائیویٹ خط و کتابت ہے. اور یہی بات سپریم کورٹ نے بھی کہی تھی. میڈیکل رپورٹس نہیں لگائی گئی. میڈیکل رپورٹس کیا ہوتا ہے؟ اس میں کسی مستند ڈاکٹر مستند لیب سے کوئی بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، کوئی ECG ہوتا ہے، کوئی کڈنی ٹیسٹ ہوتا ہے، جو بھی بیماریاں ہیں، اگر آپ کا بلڈ کے سیمپل ہوتے ہیں، بلڈ میں کیا چیز کتنی ہے، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ ایک مفصل رپورٹ پیش کی جاتی ہے. اور مستند لیبز ہوتی ہیں، لیبارٹریز ہوتی ہیں، وہاں سے کروائی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر ڈاکٹر اس کو سرٹیفائی کرتے ہیں. تو ایسی کوئی چیز بھی سبمٹ نہیں کروائی گئی. اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ گئے ہی صحت کی بنیاد پہ تھے کہ ان کے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں، اور یہ ہوا. تو اب جو انکشاف ہوا ہے، انکشاف یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ بھیجنے کا فیصلہ 100% عمران خان صاحب کا تھا، یعنی 100% فیصلہ عمران خان صاحب کا تھا، وزیر اعظم عمران خان کا. یہ وفاقی وزیر اسد عمر صاحب بتا رہے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ وزیر اعظم نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ 100% عمران خان کا تھا. جس میٹنگ میں نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ ہوا میں اس میں شریک تھا، یعنی کہ اسد عمر صاحب. جس وقت یہ ڈسکشن ہوئی کمرے میں 6 سے 8 لوگ بیٹھے تھے، جبکہ نواز شریف کو بھیجنے کا معاملہ پہلے کابینہ میں ڈسکس ہوا تھا. یہ آپ کو بتا دوں کہ ریکال کریں تو میڈیکل رپورٹس اچانک نواز شریف صاحب کی ایک ملاقات ہوئی جیل میں. اس کے بعد نواز شریف صاحب جیل سے نیب ہیڈ کوارٹر لاہور میں شفٹ ہو گئے تھے. وہاں سے پھر آ گئے سروسز ہاسپٹل میں لاہور میں، وہاں پہ پھر ملاقاتوں پہ پابندی لگ گئی. اس کے بعد اس دوران لانگ مارچ بھی آیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس سے بھی ملنے سے انکار کر دیا تھا نواز شریف صاحب نے کہ ملاقات نہیں ہو سکتی ڈیو ٹو میڈیکل سچویشن جو ہے. اور شہباز شریف صاحب نہیں پہنچے تھے ایئرپورٹ بھی، اور یہ ساری چیزیں یہ اس سے پہلے. تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور یہ ایک لمبا چوڑا چکر چل رہا تھا، اور اس میں اطلاعات یہی تھیں کہ کچھ ہو رہا ہے، بارگیننگ ہو رہی ہے. تو اس بارگیننگ کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ معاملہ کابینہ کے پاس آیا. کابینہ نے وہ ایک باقاعدہ طور پہ یہ کہا کہ جی پے آرڈر کی صورت میں اور دی جائے گارنٹی 1.5 ارب روپے کے سے زیادہ کی. پھر اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ گیا، وہ سارا آپ کے علم میں ہے. وہاں پہ انہوں نے صرف انڈر ٹیکنگ لی. وفاقی کابینہ کی ایک ذیلی کمیٹی تھی، اس کمیٹی نے میڈیکل رپورٹس کا جائزہ لیا. پھر وفاقی کابینہ نے جائزہ لیا اور ان کو ہیلتھ گراؤنڈز پہ جانے کی اجازت دی. یہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ وفاقی کابینہ کے بعد ایک اور میٹنگ ہوئی، اور اسد عمر صاحب بتا رہے ہیں، جس میں نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ ہوا.
اور اجلاس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈسکشن ہوئی، کمرے میں 6 سے 8 لوگ بیٹھے تھے، اور وہ بھی ان میں سے بھی اکثر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ تھی اور وزراء تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ایک اسد عمر صاحب تھے۔ اور نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ 100% عمران خان کا تھا۔ عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ یہ فیصلہ ان کا نہیں تھا، یہ اب اسد عمر صاحب بتا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کمرے میں بیٹھی تھی اور نواز شریف کو باہر بھیجنے کے فیصلے پر سب کی رائے مختلف تھی، یہ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں۔ اسد عمر صاحب نے یہ بھی کہا کہ جن میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کیا گیا وہ جھوٹی ثابت ہوئیں۔ اب جب یہ کابینہ میں معاملہ آیا تھا، وفاقی کابینہ میں، تو تب بھی کچھ وزراء نے اپوز کیا تھا۔ پھر وزیر اعظم عمران خان نے ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کو بھجوایا بھی تھا کہ جا کے ذرا نواز شریف صاحب کا رپورٹس بھی چیک کریں اور ان کی کنڈیشن بھی چیک کریں۔ تو ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر یہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ کیوں کہا، اسد عمر صاحب کی بات جو ہے کہ آخری فیصلہ 100% عمران خان صاحب کا تھا۔ کچھ وزراء اپوز کر رہے تھے، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اپوز کر رہے تھے کہ یہ جانے نہ دیا جائے، لیکن ہوا یہ کہ ایک تو ماحول ایسا بنا دیا گیا تھا، دوسرا یہ بھی تھا کہ انہوں نے مسلم لیگ نواز نے یہ بھی کہا تھا، شریف فیملی نے، کہ اب ہم FIR درج کروا رہے ہیں کیونکہ بقول ان کے نواز شریف صاحب کی زندگی خطرے میں ہے اور وہ جا رہے ہیں موت کی طرف، ان کو دھکیلا جا رہا ہے یا جا رہے ہیں، اور اگر ان کی اس حالت میں ان کی زندگی گل ہوئی تو پھر وہ FIR درج کروائیں گے وزیر اعظم کے خلاف اور وزیر اعلیٰ کے خلاف اور وزیر داخلہ کے خلاف، اس طرح سے۔ تو لہٰذا اس پریشر میں آ کے ہو سکتا ہے یہ کام کیا ہو، لیکن اگر یہ چیزیں کھلنا شروع ہو گئیں تو میرا خیال ہے کہ مزید اس میں سے کافی کچھ برآمد ہوگا، کیونکہ یہ معاملہ اتنا سادہ ہے نہیں جتنا بیان کیا جاتا ہے کہ پلیٹلیٹس کم تھے اور اس لیے ان کو باہر بھیج دیا گیا، یہ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر قطر کے قطری شاہی فیملی کا ایک باقاعدہ طور پہ طیارہ آنا، وہ ایمبولینس نہیں تھی، وہ طیارہ تھا، اس میں وہ بیٹھ کے گئے تھے اور حشاش بشاش تھے، اور بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ وہی مریض ہیں جن کی رپورٹس پیش کی جا رہی ہیں۔ بہرحال یہ ابھی بحث چلے گی آگے۔ اس کے بعد ایک اور کام، ایک 2-3 اور خبریں ہیں جی، وہ یہ ہے کہ صدارتی نظام کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ صدارتی نظام میں جو پاکستان تحریک انصاف حکمراں جماعت جو ہے وہ بھی ڈیوائیڈ ہے، اور اس میں سے بھی بحث ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ اور فی الحال پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ نہ وہ اقرار کریں گے نہ وہ انکار کریں گے، اور نہ سپورٹ کریں گے نہ اس کی مخالفت کریں گے، بلکہ درمیانی رائے رکھی جائے گی، اور دیکھیں گے کہ یہ ہوا کا رخ اور یہ بحث مباحثہ کس طرف جاتا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی پھر وہ کریں گے، لیکن مخالفت نہیں کریں گے وہ نظام کی تبدیلی کی، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو بہت ہی قریبی لوگ ہیں اور امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بحث کو آگے بڑھائیں گے، اور اگر اس بحث کو پذیرائی ملی تو پھر اس پہ عمل بھی شروع ہو جائے گا، کیونکہ جنوبی پنجاب کا جو صوبہ ہے اس کے لیے اپوزیشن سے رابطے ہو رہے ہیں، خطوط لکھ دیے گئے ہیں، تو اگر اس میں کامیابی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے جنوبی پنجاب کا جب صوبے کی بات ہو تو باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اپنے مطالبات لے کے آئیں، اور یہ ایک نہیں بلکہ کئی صوبے بننے کی طرف معاملہ جائے، تو یہ ایک بہت بڑی ریفارمز بھی ہو سکتی ہیں جنوبی پنجاب کی آڑ میں۔ تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، اور جاتے جاتے ایک بتا دوں کہ جی لاہور میں جو ہوا تھا دھماکہ، اس کے بعد انتہائی سیکورٹی الرٹ کر دی گئی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اس میں ہمارے دشمن پڑوسی ملک کا ہاتھ ہے، اور چونکہ وزیر داخلہ نے کہا کہ افغانستان میں ان کو شکست ہو چکی ہے، اور وہاں سے شکست خوردہ یہ ایجنسی انڈیا کی وہ اس میں انوالو ہو سکتی ہے،